ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، ابھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، ابھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کچھ مٹ گئے کچھ مٹ جائیں گے، یا حسین تیرا نام مٹانے والے۔ اما بعد، نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر کے اپنے گھر آنے کی، نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہے۔ محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے۔ شہدائے کربلا، امام علی مقام سیدنا امام حسین نے جو عظیم قربانیاں دی، اس مہینے میں ان قربانیوں کو دوبارہ ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو کہتے ہیں۔ اہل بیت جو ہیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے تمام ناپاکیاں، پلیدیاں، نجاست دور فرما دی۔ ان کو ایسا پاک کیا ہے، حضور کے گھرانے کو ایسا پاک کیا ہے کہ اگر کوئی ناپاک پلید ان کے پاس آ جائے اور ان کی نگاہیں ان پر پڑ جائیں تو وہ ناپاک بھی پاک ہو جائے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ ان 5 جو لوگ ہیں، 4 یہ ہیں، 5ویں سرکار خود ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے اوپر اپنی چادر ڈالی، کالی کملی والی چادر ڈالی، اور پھر دعا کی کہ یا اللہ، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، تو انہیں پاک، صاف اور معطر کر دے، اور یہ میرا گھرانہ۔ حضرت